عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان برائے کلاس نہم سے باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس کے تیسرے اہم موضوع بر صغیر میں اسلامی اقدار ثقافتی حالات کے حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت، اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے ہی پاکستان قائم کیا گیا تھا۔ اسلامی اقدار کے حوالے سے نظریہ پاکستان کا جائزہ لیتے ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کیا تھا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا، جہاں اسلامی اقدار مثلا انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے جب سوال کیا گیا کہ تقسیم کے بغیر بر صغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، بھائی چارہ، مساوات، انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق، انسانی آزادی، انصاف اور رواداری کار فرما ہو۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا۔ وہ مسلم مصلحین جنہوں نے مختلف ادوار کے اندر نظریہ پاکستان کو فروغ دیا، ان میں سر سید احمد خان، مولانا جمال الدین افغانی، مولانا عبدالحلیم شرر، مولانا مرتضی احمد مکیش، علامہ اقبال اور دیگر اکابرین شامل ہیں۔ بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی گئیں۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر، 1928 میں مولانا مرتضی احمد مکیش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کے حوالے سے جائزہ لیتے ہیں کہ کن حالات کے اندر ان اکابرین نے اور کس انداز میں اس نظریے کو فروغ دیا۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ بر صغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی اور تمدنی تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ بر صغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، اس میں شرعی طریقے کو اہمیت حاصل ہے اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی بر صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔
قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے ہیں۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور یوں بیان کیا: اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی ان کے بقول مسلمانوں کو اپنی قوم کی بنیاد اہل مغرب کی طرح رنگ و نسل پر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کی قوم کے جو ساخت ہے وہ ان سے مختلف ہے۔ وہ تمام اقوام رنگ و نسل کی بنیاد پر اکٹھی ہوئیں، جبکہ مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ ان کا مذہب یعنی دین اسلام ہے۔ اسی طرح کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے لیے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہی تصور نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو بھی خاص مقام حاصل ہے۔ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا: پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ ایک فلاحی ریاست ہوگی، یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ جب 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کی تو آپ نے فرمایا: آپ عبادات کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت، تحریک پاکستان کے سلسلے میں دی گئی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا از حد ضروری ہے۔